بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک زمانے سے ہم سن رہے تھے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی تھی، کہ دنیا کے جو موسم ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ لوگ شاید اس پہ دھیان نہیں دیتے تھے کہ یہ اتفاق سے ہو گیا، لیکن یہ سال ایسا ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں۔ جب ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے دوسرے ممالک میں برف پڑی، خانہ کعبہ میں برف دیکھی گئی اور بے تحاشا برف پڑی اور موسم تبدیل ہوا، تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی کام ہے کہ دنیا کے نقشے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں سمندر ہوتے ہیں وہاں پہ پہاڑ نکل آتے ہیں، جہاں پہاڑ ہوتے ہیں اور پہاڑ بھی ایک زمانے میں اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے اثرات نظر آتے ہیں کہ یہاں کبھی سمندر بہتا تھا، تو زمین کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے اور موسم بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس سال جولائی شروع ہوتے ہی ایک گرمی کی ایسی لہر آئی کہ جس نے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچا دی اور ایک پریشانی کا عالم ہے۔ خاص طور پہ اس دفعہ جولائی شروع ہوتے ہی جو یورپ کے اندر جو کچھ ہوا، وہ جو سا تھا وہ بیان کرتے ہوئے دہشت ہوتی ہے کہ یہ حالات اگر چند اگلے سالوں میں ہوا اور بڑھتا چلا گیا یہ، تو وہاں پہ بنے آ گیا، کیونکہ ان کے جس طرح سے گھر بن رہے ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کی تعمیرات کا ڈیزائن ہے وہ بہت مختلف ہے۔ انہوں نے سرد علاقوں کے حساب سے سے بنائے ہوئے۔ لوگ تفریح کے لیے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے یورپ جایا کرتے تھے۔ آج یورپ کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ جس طریقے سے اموات ہو رہی ہیں، پچھلے چند دنوں میں جو انگلینڈ کے اندر وفاتیں ہوئی، 1300 سے زیادہ لوگ مر گئے، اور اس کے اندر جو جلے ہیں، جو گھر جل گئے ہیں وہ الگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اسپین اور پرتگال کی بات کریں، اگر کل کی بات ہے کہ اسپین اور پرتگال میں 1700 سے زائد لوگوں کی وفات ہوئی ہیں صرف گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اتنی اموات کبھی کراچی میں یا پاکستان میں ہوتی تھی گرمی کی وجہ سے، کبھی کوئی 2 یا 4 یا 10 یا 20 آدمی ہلاک ہو جاتے تھے گرمی کی لو لگنے سے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک تباہی مچی ہوئی ہے اور قیامت صغرا یہ کہ کراچی میں جس شدت سے گرمی پڑ رہی ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو قیامت جو سی ہے اس کو یورپ پہ آئی ہوئی ہے کہ ایک دن میں 1700 افراد صرف گرمی سے مارے جائیں۔ پانی، ٹھنڈے پانی میں لوگ سر ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، بری حالت ہوئی ہوئی ہے۔ بیچ پہ جانا بند ہو رہا ہے۔ بیچ پہ جب پہلے لوگ جاتے تھے تفریح کے لیے، اب بیچ پہ اس لیے نہیں جاتے کہ بیچ کی جو لو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے۔ تو خدا تعالیٰ سے صرف اور صرف ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے بچائے۔ کینیڈا کے اندر بھی گرمی بہت شدت میں ہے اس وقت، کافی تکلیف دہ سے ہے، لوگوں کو لو لگ رہی ہے، لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ سروں کو ڈھانپ کے چلے، دھوپ میں جو پھرنے والے لوگ ہیں ان کو سروں کو ڈھانپیں۔ خاص طور پہ یورپ میں کے اندر تو حالات بہت خراب ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کور کریں، کوشش کریں کہ سائے کے اندر بیٹھیں لو کے ٹائم پہ، زیادہ باہر مت نکلیں۔ اور اگر باہر نکلیں گے تو اس کی تکلیف کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے چھتری رکھنی ہے، کس طرح سے اپنے بچنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو سی ہیں اس کی احتیاط کریں، کیونکہ یہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ جو خدا کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں جیسے لو، دھوپ کی تیزی ہے، یہ گرمی کی تیزی ہے، اس کو آپ کم نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ وغیرہ ہم جب جاتے تھے تو وہاں پنکھے کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن گرمیوں میں اتنی سردی ہوتی تھی کہ ٹھنڈ ہوتی تھی کہ رات کو لحاف لینا رضائی لینی پڑتی تھی، تو گرمیوں کے اندر بھی۔ آج وہاں حالت یہ ہے کہ پنکھے نایاب ہو گئے، پنکھے لوگوں کے گھر میں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پنکھا بھی ہوتا ہے، کینیڈا میں بھی پنکھے لوگوں نے رکھے ہیں گرمیوں میں، اور ایئر کنڈیشن بھی ہوتے ہیں اور پنکھے بھی ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں احتیاط کے طور پہ رکھی جاتی ہے۔ لیکن یورپ میں نہ اے سی کا رواج ہے اور نہ پنکھوں کا رواج ہے۔ اب شاید ان کو ضرورت پڑے اس چیز کی، لیکن وہ پھر ان کو کس قیمت میں ملے گی، کتنے مہنگے ملیں گے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہوتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کی اچانک تبدیلیاں لاتا ہے تو یہ خدا کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کا بتاتا ہے کہ میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو۔ اور اس کے مرکات کیا ہیں وہ ہم بعد میں کسی وقت بات کریں گے کہ ڈیفینیٹلی جو ہم کرتوت کرتے ہیں اس کے اثرات بھی آتے ہیں۔ اور جیسے اوزون کا پھٹ جانا، یہ بھی ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔
یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یورپ میں اس میں جو گرمی کی شدت بڑی ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس پہ بھی کسی وقت گفتگو کریں گے. گرمی کیوں بڑھتی ہے اس طریقے سے, اور جو گرمی بڑھی ہے وہ اتنی شدت کی ہے کہ وہ آگ لگا دیتی ہے, لکڑی خود بخود ہی جل جاتی ہے. تو اتنی شدت کی گرمی جب پڑے گی تو یہ اس کو ہم عذاب الہی کہیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.